الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ عبادت کی نیت سے سبھی حضرات ایک دفعہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درود و سلام کا نذرانہ محبت سے پڑھ لیں۔ ساؤنڈ والا کدھر ہے؟ اسے کو آواز دو، بیس کھولو، محبت سے درود شریف پڑھ لیں، تھوڑی سی آواز کے ساتھ پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ سالانہ سنی کانفرنس تاریخ خدام اہل سنت والجماعت بلکسر کے زیر اہتمام اپنی شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہے۔ مجھے دوپہر کی نشست میں حاضر ہونا تھا، لیکن مصروفیت کی وجہ سے ایک دو اور پروگرام تھے، اور ابھی مغرب کے بعد تو کہیں اور وعدہ، پھر عشاء کے بعد بھی ایک تسلسل کے ساتھ پروگرام چل رہے تھے، تو میں عصر کے بعد پہنچ گیا، حاضر ہو گیا۔ بہرحال مجھے مغرب کی اس نشست میں گفتگو کا موقع ملا، آپ حضرات سے ملاقات ہو گئی۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تھوڑی سی بیس، تھوڑی سی آواز مزید۔ برادر مکرم مولانا مخلص عبداللہ صاحب، ان کی پرخلوص ترغیب پر حاضری ہوتی ہے، اور میرے خیال میں یہاں آج 5ویں بار میرا ایک خیال ہے آپ حضرات کے یہاں حاضر ہوں۔ آپ حضرات کا ذوق قابل دید ہے کہ آپ دوپہر کو بھی سنی کانفرنس میں جمع تھے، اور اس وقت بھی ہیں، اور رات گئے تک انشاءاللہ پروگرام جاری رہے گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ یہاں تشریف رکھیں گے۔ اور یہ ایک مہکتا گلشن اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے پیچھے ہمارے اکابر کی محنت ہے۔ امام اہل سنت، بانی تاریخ خدام اہل سنت والجماعت، پیر طریقت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی ایک محنت، ان کی لگن، جد و جہد، تگ و دو، وہ آج دکھائی دے رہی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں میرا یہ جملہ شاید آپ محبت سے مسکراتے ہوئے سن لیں تو مجھے خوشی ہوگی۔ میں دیکھ رہا ہوں، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں تاریخ خدام اہل سنت والجماعت چکوال کی طرح ملک بھر میں جگمگائے گی۔ موجودہ قیادت پر فخر ہے، اور ان کی محنتوں پر یقین ہے۔ میں اپنے لفظوں کا آغاز کر رہا ہوں، اگرچہ بہت کچھ فرمائشیں بھی ہوتی ہیں، کہا بھی جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ ارادہ کچھ اور ہوتا ہے اور گفتگو کہیں اور نکل جاتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، کچھ میں اپنے ذہن میں لے کے آیا ہوں گا کہ میں نے یہ سنانا ہے، کچھ آپ لے کے آئے ہوں گے کہ ہم نے یہ سننا ہے، اور وہ تبھی ہم ایک دوسرے سے اسے ٹیلی کر سکیں گے جب آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ رہے گی، میری تھکاوٹ بھی تاکہ کچھ کم ہو جائے گی، اور آپ محبتوں سے سنیں گے،
میں ہمیشہ کی طرح جو مجھے سننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز توحید باری تعالیٰ سے کرتا ہوں. ہمارے ایمان کی ابتدا اور بہت پرانی بات، آج کی بات نہیں. ہم بنیاد پرست ہیں اور ہمیں اس پر فخر ہے. بہت پرانی بات، آج کی بات نہیں. میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں. میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں. بڑا خوبصورت جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور جو اہل ذوق ہیں، اہل ادب ہیں، ان کے حوالے ہے. میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کر ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے. میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کر ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے. جو دکھیاروں کی سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے. پھر سے ذرا کہو سبحان اللہ. تھوڑی سی مسکراہٹ چہرے پہ آ جائے، مجھے بات کہیں، میری تھکاوٹ کچھ اترے گی. میں یقین جانو رات ہری پور میں 3 بجے کہیں فارغ ہوا، تھوڑی سی نیند کی، پھر ٹیکسلا میں تھا، پھر آج آپ کے چکوال شہر کے قریب ایک جگہ پہ تھا، اب یہاں ہوں. ابھی رات کو کہیں اور پہنچنا ہے، وہ بتاتا نہیں ہوں کہ کہاں پہنچنا ہے، کیونکہ اپنوں کے ساتھ اپنے بھی ہوتے ہیں. محبت سے ذرا میرے ساتھ چلیے گا تاکہ میری کچھ تھکاوٹ کم رہے. ایسا نہ ہو کہ میں نیند کے غلبے میں کیوں بار بار نیچے جا رہا ہے. میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کر ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، جو دکھیاروں کی سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے. میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں. میں جب کاسا اٹھاتا ہوں، میں نے سوچا جب یہ میں جملہ سناؤں گا مجھے بہت سارے لوگ داد دیں گے. پھر میرے ذہن میں آیا نہیں قاضی ایسا نہیں ہوگا، نہیں قاضی ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ میرا جملہ سنیے، وہ مجھے کیسے داد دے گا جس کا عمل میرے اس جملے سے مخالف ہو. وہ مجھے کیسے داد دے گا جس کا عمل، جس کا فعل میرے اس جملے سے الٹ ہوا، مخالف ہوا. مجھے کیسے داد دے گا؟ لیکن جس کا موافق ہوا وہ تو بولے گا، وہ تو بولے گا نا. میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کر ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے. میں جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں. میں جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے، وہ مجھے کیسے داد دے گا جو کاسا اٹھا کے در در پھرے. میں جب کاسا اٹھاتا ہوں، میں جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں. کیوں؟ توجہ، میں جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ خدا وہ ہے، الہ وہ ہے، احد وہ ہے، سمد وہ ہے. شراکت اس میں جو سمجھے ہے مشرک نابلد وہ ہے. حقیقت میں نہیں جس کا ہرگز کوئی ولد وہ ہے. میں اس کی حمد کرتا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو خوش. میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کر ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے. یہ سب رحمت خدا کی ہے.
آج حضرت قاضی صاحب کا گلشن مہک رہا ہے تو مجھے کہنے دے یہ سب رحمت خدا کی ہے، یہ سب رحمت خدا کی ہے، کرم سارا خدا کا ہے، عطا ہے جو مجھے جتنا، بھرم سارا خدا کا ہے۔ یہ سب رحمت خدا کی ہے، کرم سارا خدا کا ہے، عطا ہے جو مجھے جتنا، بھرم سارا خدا کا ہے، بھرم سارا خدا کا ہے۔ جملہ آپ کے حوالے ہے، میرا کچھ بھی نہیں اس میں، میرا کچھ بھی نہیں اس میں، کہوں جو میں مطیع اپنا، میرا کچھ بھی نہیں اس میں۔ لوگ کہتے ہیں بڑی بات کہہ دیتا ہے تو، لوگ کہتے ہیں بڑا جملہ کہہ دیتا ہے تو میں وہ عرض کرنے چلا ہوں، میرا کچھ بھی نہیں اس میں، کہوں جو میں مطیع اپنا، خیالوں سے مقالوں تک بہم سارا خدا کا ہے، خیالوں سے مقالوں تک بہم سارا خدا کا ہے۔ میرے الفاظ گونگے ہیں، میرے الفاظ گونگے ہیں، میرے الفاظ گونگے ہیں، کروں تعریف کیا اس کی، کروں تعریف کیا اس کی۔ مردہ خاک ہڈیوں کو زندہ صورت اٹھاتا ہے، مردہ خاک ہڈیوں کو زندہ صورت اٹھاتا ہے۔ قصہ اصحاب کہف کا گواہ ہے اس کی قدرت پر، جو صدیوں بعد سونے کے حقیقت میں جگاتا ہے۔ میں اس کے در کا منگتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں، میں اس کی حمد کرتا ہوں، جو سب منگتوں کو دیتا ہے، جو سب منگتوں کا داتا ہے۔ ہائے ہائے، میں جب کاسا اٹھاتا ہوں، میں جب کاسا اٹھاتا ہوں، اسی کے در پہ جاتا ہوں۔ کئی ملکوں میں آپ کا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے میسج ٹی وی کے ذریعے سے، تو اس حوالے سے آپ میرے ساتھ چلیے کہ وہ جتنے بھی اہل حق دیکھ رہے ہیں آپ کو وہ یاد رکھیں کہ اتنی خوبصورت سنی کانفرنس میں ہنسی لوگ ہنسی عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔ میں جب کاسا اٹھاتا ہوں، اور ہے تو ویسے مجھے جلدی، لیکن اگر آپ بیٹھے ہو تو میں ایک جملہ یہ کھول دوں توحید کا۔ میں جب کاسا اٹھاتا ہوں، میں جب کاسا اٹھاتا ہوں، اسی کے در پہ جاتا ہوں۔ سنی کانفرنس، توجہ، سنی کانفرنس، میں جب کاسا اٹھاتا ہوں، اسی کے در پہ جاتا ہوں۔ پہنچے ہیں آقا وہاں جہاں کوئی نہ پہنچا۔ سدرہ کو بھی کراس کیا، سدرہ کو بھی کراس کیا۔ یہ وہ مقام جہاں جبریل رک گیا، اور اگر ہوش میں بیٹھے ہو تو عرض کروں یہ وہ مقام جہاں نور رک گیا، جہاں نور رک گیا۔ پیارے آقا نے فرمایا جبریل آگے بڑھو نا، تو جبریل ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں نہیں یا رسول اللہ، اگر یکسرے موے برتر پرم، اگر یکسرے موے برتر پرم، فروغ تجلہ بسوزت پرم۔ یا رسول اللہ آگے نہیں بڑھ سکتا، اگر بال کے سرے کے برابر بھی آگے جاتا ہوں تو رب کے نور کی تجلی مجھے جلا کے رکھ دے گی۔ تو پھر قاضی کو کہنے دینا جہاں نوریوں کے سردار کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے میرے آقا کے شان کی ابتدا ہوتی ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کرنے چلا ہوں کہ میں جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں۔ سکھایا کس نے؟ میں عقیدے کی بات کرنے چلا ہوں آپ کے دامن میں۔ سکھایا کس نے؟ کس انداز سے آقا وہاں پہنچے؟ اللہ نے فرمایا محبوب آ گئے؟ جی آ گیا۔ کیا لائے ہو؟ کیا لائے ہو؟ اللہ کیا لانا تھا؟ کس چیز کی کمی ہے تیرے ہیں؟ نہیں محبوب، یاروں کے ہاں جاتے ہیں کچھ لے کے جاتے ہیں، آئے جو ہو تو کیا لائے ہو؟ تو پھر آقا فرماتے ہیں اللہ وہ لایا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے، جو تیرے پاس نہیں ہے۔ التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، عاجزی لے کے آیا ہوں، انکساری لے کے آیا ہوں، عاجزی لے کے آیا ہوں۔ التحیات للہ، مولا میری مالی عبادت تیرے لیے، قولی عبادت تیرے لیے،
بدنی عبادت تیرے لیے، مانا کروں تو پسند آئے تو بولیے گا مولا میری مالی عبادت تیرے لیے، میری قولی عبادت تیرے لیے، میری بدنی عبادت تیرے لیے، مولا میرا مال تیرے لیے، میری نظر تیرے لیے، میری نیاز تیرے لیے، میری منت تیرے لیے، میری منوتی تیرے لیے، میرا چڑھاوا تیرے لیے، میرا قیام تیرے لیے، میرا رکوع تیرے لیے، میرا سجدہ تیرے لیے، میری تسبیح و تحلیل تیرے لیے، میرا ذکر و اذکار تیرے لیے، مولا میری تسبیح و تحلیل تیرے لیے، میری زبان تیرے لیے، میرا مال تیرے لیے، مولا بدر میں جاؤں گا تیرے لیے، احد میں جاؤں گا تیرے لیے، حنین میں جاؤں گا تیرے لیے، تبوک میں جاؤں گا تیرے لیے، خندق کھودوں گا تیرے لیے، پیٹ پہ پتھر باندھوں گا تیرے لیے، میرے دانت شہید ہوں گے تیرے لیے، مولا آج براق پہ بیٹھ کے آیا تیرے لیے، کل صدیق کے کندھے پہ بیٹھوں گا تیرے لیے۔ ہائے 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 میں جب کا سا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں، میں جب کا سا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں، کیوں؟ خدا وہ ہے، الہ وہ ہے، احد وہ ہے، سمد وہ ہے، شراکت اس میں جو سمجھے ہے مشرک نا بلد وہ ہے، حقیقت میں نہیں جس کا کوئی ہرگز ولد وہ۔ یہ توحید ہمیں مصطفیٰ نے سکھائی۔ اب دیکھیے میرے ساتھ چلتے رہیں گے تو میں بڑی جلدی موضوع آگے لیے جا رہا ہوں۔ یہ توحید ہمیں مصطفیٰ نے سکھائی۔ سنی ہے نا ہم، سنی ہے نا، پرچار ہے سنت کا، پرچار ہے ادائے مصطفیٰ کا، پرچار ہے وفائے مصطفیٰ کا، اور اسے توحید اتنی پیاری ہے۔ اپنے محبوب کو بھی پتھر لگوائے ہیں توحید کے لیے، محبوب نے بھی ماریں کھائی ہیں توحید کے لیے، محبوب بھی لہو لہان ہوئے ہیں توحید کے لیے، جن کا مقام ساری کائنات سے بلند۔ محبت سے بولو نا، محبت۔ وہ صبح ربی کی شہر کا اجالا، بولتے بولو نا، میں تو اڈے آنکھیں لگ گئے، حالانکہ نہیں سی لگنا چاہیے۔ وہ صبح ربی کی شہر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو، وہ رحمت کا جھالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسی سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے آنا، وہ تقویم احسن میں سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، شوکت میں اول، رفت میں اول، عفت میں اول، عصمت میں اول، چاہت میں اول، قدرت میں اول، یوسف سے پہلے، یوشع سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا۔ وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے۔ کون آیا؟ توجہ، کون آیا؟ وہ کسریٰ کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں۔ کون آیا؟ جمال معلی، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا۔ جمال مولا منوال علیہ اندر زیادہ سمجھ آندی ہے۔ جمال مولا، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا، نبوت کا تالا، نبوت کا تالا۔ کوئی نبی نہیں آ سکتا میرے آقا کے بعد، کوئی نبی نہیں میرے آقا کے بعد، کوئی نبی نہیں۔ جمال معلی، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا۔
آج علماء دیوبند کی محنتوں سے گورنمنٹ کو ماننا پڑا ختم نبوت آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتا. جمال مولا کمال تعالی نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا نبوت کا تالا. مجھے پتہ ہے آپ سارا دن بڑے مسئلے آپ نے سنے ہوں گے, میموری کارڈ فل ہوں گے, کوئی گنجائش نہیں ہوگی, لیکن میں اپنا پیغام فیڈ نہ کر سکوں تو اللہ نہ کرے وہ دن آئے. جمال مولا کمال تعالی نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا نبوت کا تالا. کہہ دیا تھا علماء دیوبند نے حکمرانوں کو سب کچھ برداشت کر لیں گے تمہارا ظلم, آئین ختم نبوت میں ترمیم برداشت نہیں کریں گے. شور بہت سے لوگوں نے مچایا لیکن دیوبند کی محنت رنگ لائی. دیوبندیوں کی محنت رنگ لائی. نہیں ہونے دیں گے ترمیم. آقا کے بعد کوئی نبی نہیں, کوئی نبی نہیں, آقا کے بعد کوئی نبی نہیں. جمال مولا کمال تعالی نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا. اور اتنے غیور مجمع میں کے حوالے میں اپنے موضوع کی پہلی بات کرنے چلا ہوں. ختم نبوت نے بتایا, محبت سے سنیں گے نا میرے ساتھ, ختم نبوت نے بتایا کہ تم لاوارث نہیں ہو, تم لاوارث نہیں ہو. جو بچہ لاوارث ہو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تو رات 2 بجے کیوں آیا, کدھر تھا, کس کے ساتھ تھا, کیوں تھا, کس سے پوچھ کے گیا تھا. وارث پوچھا کرتا ہے. کون پوچھتا ہے؟ وارث پوچھتا ہے. اور جس کا کوئی وارث نہ ہو وہ کہتا پھرتا ہے کبھی کسی کو تو میرا چچا بن جانا, تو میرا ماموں بن جانا, تو میرا بڑا بن جانا, میرا کوئی بڑا نہیں ہے. اور جس کا وارث ہو اسے کسی کو نہیں کہنا پڑتا وارث. ہاں بچوں جوانوں سننا میری بات, اگر سو بھی جائے آپ یہ سمجھے بابا سو گیا ہے لحاف اوپر اوڑھ کر تو وہ سویا نہیں ہوتا, وہ سویا نہیں ہوتا. لحاف اوپر اوڑھ لے تب بھی نہیں وارث ہوتا. اس کی نگاہیں دروازے کی جانب رہتی ہیں, تاک میں رہتا ہے. آتا ہے تو پوچھتا ہوں کدھر تھا, کس سے پوچھ کے گیا تھا, کیوں گیا تھا. آقا وارث ہیں امت کے, آقا وارث ہیں امت کے, وارث ہیں. اور وارث کہا کرتا ہے کیوں اوروں کے پاس جا کے بیٹھتا ہے, کیوں کبھی کس کے پاس جاتا ہے کبھی اس کے پاس جاتا ہے, میرے پاس کیوں نہیں بیٹھتا. کیا چیز ہے جو میں تیرے لیے نہیں لاتا, نہ دن دیکھتا ہوں, نہ رات دیکھتا ہوں, نہ صحت دیکھتا ہوں, نہ بیماری دیکھتا ہوں, سب کچھ تو لاتا ہوں تیرے لیے. میرے پاس بیٹھا کرنا, اوروں کے پاس جا کے بیٹھتا ہے, ان سے باتیں کرتا ہے. میرے پاس بیٹھا کرنا, میں وارث ہوں تیرا. آقا فرماتے ہیں میں وارث ہوں, انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. ارے میری سنو, میں سب کچھ اللہ سے آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. اور بڑا خوبصورت جملہ آپ کے حوالے کرنے چلا ہوں, بڑا خوبصورت جملہ, اور میں سمجھوں گا کہ آپ انشاءاللہ آگے بھی اسے پہنچائیں گے. اچھا بچہ پوچھتا ہے ابا جی آپ وارث ہیں؟ ہاں میں وارث ہوں. تو میں صرف آپ کی بات مانوں, آپ کے علاوہ کسی کی نہ مانوں, صرف آپ کا کہنا مانوں, آپ کے علاوہ کسی کی نہ مانوں, آپ کے علاوہ کسی کی بات نہ سنوں. باپ کہتا ہے نہیں سن لیکن میں بتاؤں گا. نہیں, جو حضرت قاری صاحب کے مرید ہیں وہ میرا جملہ ظاہر. باپ کہتا ہے میں بتاؤں گا, تجھے اپنے اچھے برے کی تمیز نہیں ہے,
میں تجھے بتاؤں گا تیرے حق میں اچھا کون ہے، تیرے حق میں برا کون ہے. یہ بال میں نے دھوپ میں بیٹھ کے سفید نہیں کیے، میں تجھے بتاؤں گا. تو کس سے مشورہ لے سکتا ہے، تو کسے چچا کہہ سکتا ہے، کسے تو ماموں کہہ سکتا ہے، کسے تو اپنا بڑا کہہ سکتا ہے. میں تجھے بتاؤں گا منافقت کے لبادے میں کیا کون پل کیسے پل رہا ہے. میں تجھے بتاؤں گا لباس خضر میں کون کتنا ہے. میں تجھے بتاؤں گا اچھا کون ہے، برا کون ہے. میں تجھے بتاؤں گا. یا رسول اللہ، میرا جملہ ضائع نہ کرنا. یا رسول اللہ، آپ امت کے وارث ہیں، میں صرف آپ کی بات مانوں، آپ کے علاوہ کسی کی نہ مانوں. آقا فرماتے ہیں میں بتاؤں گا میرے علاوہ کس کی ماننی ہے. یا رسول اللہ بتائیے نا. آقا فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. علیکم بسنتی، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. میں بتاؤں گا کس کی بات ماننی ہے. میں داخل ہوا بلکسر میں تو آگے بینر لگا ہوا تھا ما انا علیہ واصحابی، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. میں بتاؤں گا کس کی بات ماننی ہے، کون تیرے حق میں اچھا. یوں ہی کسی کے پیچھے مت چل پڑنا. کل اس چوک میں گئے تھے، آج اس چوک میں جانا ہے. نہیں، میں بتاؤں گا کس کی بات ماننی ہے. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء. بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ. ذرا پڑھ کے دیکھ حیات صحابہ. سنی بولے، باقی چپ رہے. سنی بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھ حیات صحابہ. لیکن پڑھ کہاں، پڑھنی کہاں ہے؟ تاریخ میں. آج ذرائع ابلاغ کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے. آج کے اس دور میں بھی ایک واقعہ ہوتا ہے آپ کے ملک میں، ایک اخبار کچھ لکھتی ہے، دوسری کچھ لکھتی ہے. دیکھ لیں، یہ میرا ویسے جملہ نہیں ہے، آپ اسے آزما لیں. ایک چینل اس خبر کے بارے میں کچھ اور کہے گا، دوسرا کچھ اور کہے گا. کہیں حادثہ ہو جائے، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ خواستہ. ایک چینل کوئی اور تعداد بتائے گا، دوسرا کچھ اور تعداد بتائے گا. مختلف ہے. آج کے ذرائع ابلاغ کے دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں، نیٹ کے دور میں نمائندے موجود ہیں جن کی ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ آپ نے نیوز پہنچانی ہے. اس دور میں ایک اخبار کچھ لکھتی ہے، دوسری کچھ لکھتی ہے. غیور دوستو، یہ آج کی اخبار، آج کے اخبارات کل کی تاریخ بنتے ہیں. آج کا مورخ جب آج کی تاریخ لکھنے بیٹھے گا، آج کے اخبارات کو اکٹھا کرے گا تو تاریخ مرتب ہوگی. جب ذرائع ابلاغ اتنے ہیں، اس کے باوجود اتنا تضاد ہے خبروں میں، تو جب کچھ نہ تھا، میری پتلی بات سمجھو، جب یہ ذرائع نہیں تھے، اس وقت کی تاریخ لکھی ہوئی پہ میں عقیدہ بناؤں. یاد رکھو، جس ترازو پہ لکڑیاں تولی جاتی ہوں وہاں ہیرے نہیں تولا کرتے. جس ترازو پہ لکڑیاں تولی جاتی ہوں وہاں سونا چاندی نہیں تولا کرتے. صحابہ اور اہل بیت کو دیکھنا ہے تو تاریخ کے ترازو میں نہ تول، قرآن میں تول یا آقا کے فرمان میں تول. بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ. ذرا پڑھ کے دیکھ حیات صحابہ. گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا، گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا. موضوع سخن ہے بات صحابہ، بات صحابہ. بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ. ذرا پڑھ کے دیکھ حیات صحابہ. سن، آقا تشریف لائے، صحابہ کا اجتماع ہے. علماء میری بات سن رہے ہیں، میری لفظوں کی تائید فرمائیں گے. صحابہ کی مجلس میں آئے، ایک طرف ابو بکر کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے، ایک طرف عمر کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے، کلائی والی جگہ سے. اور صحابہ کی مجلس میں پہنچ کر دونوں بازو ہوا میں اوپر لہراتے ہوئے فرمایا صحابہ گواہ بن جاؤ، ہا قضا نبعث یوم القیامہ. میں کہوں آپ کے حصے کی سبحان اللہ.
हाकज़ा नुबासु यौमल क़ियामा, हम इसी तरह क़यामत के दिन उठेंगे। एक तरफ अबू बकर की कलाई पकड़ रखी है, एक तरफ उमर की कलाई पकड़ रखी है हुजूर ने। बच्चे को आप लेके चल रहे हो सड़क पर, उसे उंगली पकड़वा रखी होती है, उंगली पकड़ के आप चल रहे हैं, वो बच्चा चल रहा है। जैसे ही कोई भीड़ आई, रश आया, कोई खतरे वाली जगह आई, आपने उंगली छुड़वाई, आपने खुद पकड़ ली। क्यों? बाजू खुद पकड़ लिया बच्चे। क्यों? बच्चा, रश है, भीड़ है, खतरे वाली जगह है, हो सकता है तुझसे हाथ छूट जाए, मैं छोड़ूंगा नहीं। हो सकता है तुझसे हाथ छूट जाए, मैं छोड़ूंगा नहीं। खुद पकड़ लेते हो, खुद पकड़ लेते हो। अब बच्चा है, बाप की जान भी जाए तो नहीं छोड़ेगा। वारिस है, जान भी जाए तो नहीं छोड़ेगा। आका वारिस है, आका बरातैन, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। तवज्जो, तवज्जो। हाकज़ा नुबासु यौमल क़ियामा, हम क़यामत के दिन इसी तरह उठेंगे, सारा कुछ लाकर जिन्हें सबसे पहले दिया है। हाकज़ा नुबासु यौमल क़ियामा। अब किसकी हिम्मत है जो नबूवत के हाथों से हाथ छुड़ाए? बड़ी मोतबर है जमाते सहाबा। मैं बताऊंगा किसकी बात माननी। अच्छा या रसूलल्लाह, और फिर जो फिर वहां थे उन्हें तो बड़े अजब अंदाज से बताया। कैसे? प्यारे आका के पास पहुंचे सहाबी, या रसूलल्लाह नमाज का वक्त हो गया। प्यारे आका खामोश। या रसूलल्लाह नमाज का वक्त हो गया। प्यारे आका खामोश। जब तीसरी दफा गए, या रसूलल्लाह नमाज का वक्त हो गया, प्यारे आका फरमाते हैं मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास। अबू बकर की बात मानो। हाँ, किसकी मानो? मरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास। अच्छा, ये क्या एक इत्तेफाकी बात थी कि कोई भी मुसल्ले पे खड़ा हो जाए? तो यूं ही किसी और का नाम लेना चाह रहे थे, और भी कई सहाबा हैं, किसी का नाम लेना चाह रहे थे तो अबू बकर का नाम आ गया, चलो कोई भी खड़ा हो जाए। खड़े हो गए उमर। हज़रत अबू बकर रकीकुल कल्ब थे, इतनी हिम्मत नहीं थी। हज़रत उमर आगे खड़े हो गए मुसल्ले पर, इकामत हो गई। हज़रत उमर ने अल्लाह अकबर कह दिया, आवाज पहुंची हुजरा मुबारक में। प्यारे आका समझ गए कि मेरे अबू बकर की आवाज नहीं है। पर्दा हटाया और फरमाया अल्लाह। उमर मुरादे पैगंबर है, ठीक है। उमर नातिक़े बिल हक है, ठीक है। उमर मांग कर लिया है अपने रब से, ठीक है। लेकिन अबू बकर की मौजूदगी में कोई और मुसल्ले पर नहीं आ सकता। कितना टाइम हो गया? अच्छा, आगे पहुंचना। अबू बकर को मुसल्ले पे, और मुसल्ले पे कौन होता है? जिससे आगे भी कोई ना हो, जिसके बराबर भी कोई ना हो। थोड़ा थोड़ा बोलते रहो, चलो मुझे पता है आपने रात को भी बोलना है, और मेरे बाद भी मेरे भाई पहुंचेंगे आपको बुलवाने के लिए, जगाने के लिए, आपने उनके साथ भी बोलना है, उनका भी हक है, और आपकी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है, आपने उनकी भी मेहमान नवाजी करनी है। मुसल्ले पे वो होता है जिससे आगे भी कोई ना हो, जिसके बराबर भी कोई ना हो। अल्लाह ने महबूब को मेराज की रात मुसल्ले पे खड़ा करके बतला दिया, पूरी जमात पैगंबर में मेरे महबूब से आगे भी कोई नहीं, मेरे महबूब के बराबर भी कोई नहीं। और आका ने मुसल्ले पे खड़ा करके अबू बकर को बतला दिया, पूरी मेरी उम्मत में अबू बकर से आगे भी कोई नहीं, अबू बकर के बराबर कोई। वो पहला मददगार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर बाद ज़ंबिया है, वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक, नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला, बशर की शराफत का मेयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा। वो चलता हुआ एक बाबे हरम था, वो
سارے کا سارا تو قرآن جیسا، خدا کے تو ایک ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہے قدسی آمین اس کی دعا پر، وہی ثانی اثنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہے بڑے سب مراتب، چکاتا تو نظریں عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے۔ سب سے پہلا ابو بکر، سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا ابو بکر۔ ہولے ہولے بولو یار، ہولے ہولے، مجھے احساس ہے آپ تھک جائے گے اور ٹھنڈ بھی ہے، اور ہاں میں بھی ٹھیک ہوں اور آپ بھی ٹھیک ہیں، میں تو پسینہ آ گیا نا، اور آپ پہ بھی صاحبان نہیں ہیں، آپ چونکہ بول نہیں رہے تو آپ ٹھنڈے ٹھنڈے سے ہیں، اندر والے چلو بول دیں تھوڑا سا محبت سے۔ سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا ابو بکر، سب سے پہلے جو صحابی کہلایا ابو بکر، سب سے پہلے جو مومن کہلایا ابو بکر، سب سے پہلے جس نے کعبے میں خطبہ دیا ابو بکر، بولو یار میرے بس، سب سے پہلے جس نے کعبے میں خطبہ دیا ابو بکر، سب سے پہلے جو مومن کہلایا ابو بکر، سب سے پہلے جو صحابی کہلایا ابو بکر، سب سے پہلے جس نے 40,000 دینار آقا کے قدموں پہ رکھے ابو بکر، جس نے بلال کو آزاد کرایا ابو بکر، جس نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کرایا ابو بکر، آقا چل کے جس کے دروازے پر گئے ہیں ابو بکر، آقا کو جس نے اپنے کندھے پہ اٹھایا ابو بکر، جو غار میں سب سے پہلے داخل ہوا ابو بکر، جس نے اپنی چادر کو پھاڑا سوراخوں کو بند کیا ابو بکر، جس نے اپنی گود کا بستر بنایا ابو بکر، آقا کو جس نے اپنی گود میں سلایا ابو بکر، جس نے سانپ کا ڈسنا برداشت کیا آقا کو نہیں جگایا ابو بکر، جس کے آنکھ کے قطرے نبوت کے چہرے پہ آئے ابو بکر، آقا نے اپنا لعاب جس کی ایڑی پہ لگایا ابو بکر، جو غار سے سب سے پہلے باہر آیا ابو بکر، جو معبد کی جھونپڑی میں سب سے پہلے پہنچا ابو بکر، جس نے بکری کا دودھ دویا آقا کو پلایا خود خوش ہوا ابو بکر، جو قباء کے مقام پہ پہلے پہنچا ابو بکر، قباء کے مقام پہ پہنچ کر جس نے پیارے آقا پر اپنی چادر کو تان دیا ابو بکر، جس نے لوگوں کی غلط فہمی کو دور کیا، خادم کون ہے مخدوم کون ہے ابو بکر، جس نے قباء کی پہلی اینٹ رکھی ابو بکر، جس نے مسجد نبوی کی پہلی اینٹ رکھی ابو بکر، جس نے ریاض الجنہ کا ٹکڑا خرید کر کے دیا ابو بکر، قرآن نے جسے ثانی اثنین کہا ابو بکر، قرآن نے جسے یقول لصاحبہ کہا ابو بکر، ابو بکر، قرآن نے جسے والذی جاء بالصدق وصدق بہ کہا ابو بکر، قرآن نے جسے اولئک صادقون کہا ابو بکر، جو بدر میں آقا کے ساتھ آیا ابو بکر، بدر کے میدان میں آقا کو جس نے سجدے کی حالت میں گلے لگایا ابو بکر، جس نے صلح حدیبیہ کا مشورہ دیا ابو بکر، جس نے عثمان کو روانہ کرایا ابو بکر، آقا کی زندگی میں جس نے مصلی پر نمازیں پڑھائی ہیں ابو بکر، جس نے منکرین زکوٰۃ کا خاتمہ کیا ابو بکر، آقا کی وفات کے بعد جس نے امت کے ایمان کو سنبھالا ابو بکر، آقا نے فرمایا جنت کے 8 دروازے جسے اپنی طرف بلائیں گے ابو بکر۔ بڑی معتبر، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ۔ بولو میرے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے، میں بس جا رہا ہوں 5 منٹ میں، آپ کی جان چھوڑ رہا ہوں۔ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ۔ 2 منٹ میں چھوڑ دوں، اور جہاں اگلا پروگرام ہے وہ کہہ رہے ہوں گے بڑا نخرے کرتے، ابھی تک دیکھو نہیں پہنچا۔ ہر ایک کی اپنی بولی ہے نا، میں بھی جانتا ہوں کیا کیا بولیاں ہیں۔ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ۔ نہیں آگے چلنے نہیں ہو رہا مجھے۔ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، دین پہنچایا صحابہ نے،
دین ہم تک پہنچایا صحابہ نے. صحابہ کو نکالو تو دین کی اصلیت کی سند نہیں لا سکتے ہو. دین پہنچانے والے صحابہ ہیں, کلمہ پہنچانے والے صحابہ ہیں, آذان پہنچانے والے صحابہ ہیں, ارے قرآن پہنچانے والے صحابہ ہیں. بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ, ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ. گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا, موضوع سخن ہے بات صحابہ. حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے, ہے عکس نبوت صفات صحابہ. حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے, ہے عکس نبوت صفات صحابہ. میدانوں کے غازی مجاہد صحابہ, وہ عابد وہ ساجد وہ زاہد صحابہ, وہ عابد وہ ساجد زاہد صحابہ. حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے, حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے, ہے عکس نبوت صفات صحابہ. ملا ہے جو لا ریب بے عیب ہم کو, کلام مقدس برات صحابہ. قرآن پہنچانے والے صحابہ, اور اس صحابہ کی جماعت کی خشت اول ابو بکر ہے. امان محمد, امین محمد, یمین محمد, یشار محمد, وزیر محمد, مشیر محمد, سپردار مہر نگین محمد. ابو پیغمبر تو نہ تھا, پیغمبر جیسا لگتا تھا. پیغمبر تو نہ تھا. حضرت علی شیر خدا, بڑا رتبہ, پیر ہے ہمارا علی, مرشد ہے علی, مولا ہے علی. ہمارے عقیدے کا حسن دیکھیے. حضرت علی سے ایک صاحب نے سوال کیا. بعض سوال معلومات کے لیے نہیں ہوتے, شرارت کے لیے ہوتے. معلومات کے لیے تو یہ سوال ہے, وضو کا طریقہ کیا ہے, نماز کا طریقہ کیا ہے, میری ایک رکعت رہ گئی اسے میں نے کیسے جماعت کے ساتھ پورا کرنا ہے, غسل کا طریقہ کیا ہے, میرے لیے فرائض کیا ہیں, واجبات کیا ہیں, سنن کیا ہیں, کسی بھی عمل میں مجھ پہ کیا کیا چیزیں لاگو ہوتی ہیں. یہ سوال ہے. کچھ سوال شرارت کے لیے ہوتے ہیں. میں لیا میں تھا پچھلے دنوں محرم میں نے ایک جگہ پہ بیان کیا, وہاں سے بیان کر کے مجھے لیا شہر آنا تھا. لیا سے ہو کر اگلے دن پھر اسی نواحی علاقے میں مجھے جانا تھا. میں وہاں بیان کر کے آ گیا, میں راستے میں تھا تو اگلے دن مجھے پھر وہیں جانا ہے. تو ایک صاحب کا مجھے فون آیا, وہ مجھے کہتے ہیں آپ نے ایک بات یہاں پہ سنائی. میں نے کہا ہاں سنائی ہے کہ حضرت علی نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر سے کیا. بولو نا, بولو نا. یہ مجھے پتا ہے بے شک جو آپ کہہ رہے ہو, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. اصل میں یہ جو میں کہتا ہوں نا کہ ذرا زور سے بے شک ہو جائے, اس لیے کہ یہ بے شک زور سے ہوگی تو کسی اور کے گھر بھی پہنچے گی. کو میری بات سمجھ آئی؟ تو میں نے کہا جی بالکل میں نے بات یہ سنائی ہے. اس نے مجھ سے 2-3 سوال کیے جن کا کوئی تک نہیں بنتا تھا. مجھے کہتا ہے وہ جو حضرت عمر کی بیٹی حضور کے نکاح میں آئی, میں نے کہا حضرت حفصہ ام المومنین سیدہ حفصہ, ان کی والدہ کا نام کیا تھا؟ بات سن رہے ہیں؟ یہ تو صرف میں نے جا کے تاریخ طبری کے حوالے یہ دے دیے کہ یہ فلاں تاریخ میں یہ لکھا ہے, یہ لکھا ہے, یہ نام ہے. میں نے مائک پہ ایک بات کہی, میں نے کہا شرارت کے سوالوں کی نامعلوم کیا ضرورت ہوتی ہے لوگوں کو, اور یہ عوام کو بھی اور اداروں کو بھی, سیکورٹی اداروں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہاں کہاں سے یہ سوال اٹھتے ہیں. میں نے کہا یہ سوال بڑے عجیب سے ہیں. یہ تو سوال میں بھی کر سکتا ہوں کہ حضرت علی کے والد کا نام بتاؤ. اگر آپ نے کہہ دیا ابو طالب تو میں کہوں گا وہ تو کنیت ہے, وہ تو
कुनियत है। 4 भाई थे, अली, अकील, जाफर, तालिब। तो बात सवाल सिर्फ शरारत के लिए होते हैं। उस साहब ने सवाल किया हजरत अली मुर्तज़ा से, हजरत अली जी आप ये बताइए कि उम्मत में सबसे बड़ा आलिम कौन है। ज़हन में ये था कि जब हजरत अली फरमाएंगे, प्यारे आका का फरमान है अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा, तो आप सबसे बड़े हैं, तो फिर तो खिलाफत आपका हक है, इमाम आपको होना चाहिए। हजरत अली फरमाते हैं उम्मत में सबसे बड़ा आलिम अबू बकर है। उम्मत में सबसे बड़ा आलिम अबू बकर है। इसलिए कि प्यारे आका ने जब मुसल्ले पे खड़ा कर दिया तो ये फरमान भी आका का ही है ना कि जो बड़ा आलिम है उसे इमाम बनाओ। उम्मत का सबसे बड़ा आलिम अबू बकर है। उसने कहा अच्छा मेरा दूसरा सवाल है, ये बताइए उम्मत में सबसे बड़ा सही कौन है। हजरत अबू बकर फरमाते हैं, हजरत अली फरमाते हैं उम्मत में सबसे बड़ा सही अबू बकर। मैं इस तफसील में नहीं जाता हूँ, लंबी बातें हो जाएंगी। उसने कहा अच्छा ये बताइए उम्मत में सबसे बड़ा बहादुर कौन है। हजरत अली फरमाते हैं उम्मत में सबसे बड़ा बहादुर अबू बकर। एक नबी में 70 मर्दों की ताकत होती है और ये अबू बकर ही है जिसने प्यारे आका को कंधे पर उठाकर गारे शोर की चढ़ाइयां चढ़ी है। वो पहला मददगार, पहला। लेकिन सुनिए हमारे अकीदे का ये हुस्न है, मैं बारहा कह चुका, हमने सहाबा को माना है निस्बत मुस्तफा से, आले बैत को माना है निस्बत मुस्तफा से। सहाबा भी ईमान का हिस्सा है, आले बैत भी ईमान का हिस्सा है। हुसैन 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 जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद मन। बोलो ना यार मेरे साथ, हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद मन, हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद मन। मदीनतुर रसूल तू मैदान करबला तलक, तन बदल लहू जिगर अजान करबला तलक। यजीद बा फसाद है, हुसैन दा जिहाद मन। हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन न बैस कर न बैस है, न बैस कर न बैस है। हुसैन एक मयार है, हुसैन दे लहू दे विच अली दा एक खुमार है। हुसैनी है हम, मोहब्बत से बोलो ना, हुसैनी है हम। और हुसैन गर न शहीद होता, कूफी गर न पलीद होता। चुप कर गए हो। हुसैन गर न शहीद होता, कूफी गर न पल, और नगर न होते हजरत हुसैन शहीद क्या होता। बशर के सीने पे जंग होता, जहां का कुछ और रंग होता। मुनाफिकत के उसूल होते, नमाज रोजा फजूल होते। हाँ अगर मुनाफिकत हो तो नमाज रोजा किस काम का है। हुसैनियत ये है, हजरत हुसैन ने मुनाफिकत का गला दबाया है, सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। जिसकी जुर्रत पे जहाने रंगोबू सजदे में है, आज वो रमज आशनाए सिर्रे हूँ सजदे में है। कैसा आबिद है कि मक्तल के मुसल्ले पे खड़ा है, क्या नमाजी है कि बेखौफे उदुफ सजदे में है। ए हुसैन इब्ने अली तुझको मुबारक ये उरूज, आज अपने खालिक से तू रूबरू सजदे में है। इब्ने ज़हरा इस तेरी शाने इबादत पे सलाम, सर पे कातिल आ चुका और तू सजदे में है। तेरा सजदा अल्लाह अल्लाह ऐ शबी है मुस्तफा, जैसे खुद जाते पैगंबर हूँ बहू सजदे में है। ये एजाज किसको मिला तेरे इलावा बाद कत्ल, सर है नेज़े की बुलंदी पे और लहू सजदे में है। जिसकी जुर्रत पे जहाने रंगोबू सजदे में है। हुसैन तेरा हुसैन मेरा, हुसैन जग का हुसैन रब का, हुसैन सबका निशान मंजिल हुसैन हक का। वो सूफियों का कलंदरों का, वो खुशकियों का समंदरों का। हुसैन हुसैन हरम से निकला अलम उड़ाता, यजीदियत के महल गिराता, मलूकियत के महल गिराता। हुसैन वो इनकिलाब लाया, बका की ऐसी किताब लाया।